مگر میرے عزیزوں، میرے بچوں جوانوں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ امام حسن نے صلح بھی نہیں کیے۔ ہاں ممکن ہے میرا یہ بعد میں ویڈیو دیکھ کے کوئی مجھے محمد علی انجینئر صاحب فون کر دیں، کوئی کہیں مجھے جواب دے دیں کہ صاحب آپ کے تو بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں صلح ہوئی ہے، تو میں اس لفظ کا انکار نہیں کر رہا، میں اس کی روح کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو خود صلح کی روح ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام نے ہاں لفظی طور پر یہ صلح کا لفظ آیا ہے، مگر امام نے صلح کی ہے۔ سرکار دو جہاں نے امام حسن کو امت کی اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے، مجھے اقبال کے 4 شعر یاد آ گئے، علامہ اقبال نے تو امام حسن کی صلح کو کیا پیش کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ فرماتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم، توجہ ہے، سیدہ کا وہ بیٹا، امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، سیدہ کا وہ بیٹا جو حرم الہی کی شمع ہے۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، علامہ اقبال مصور پاکستان، شاعر مشرق، ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم، وہ ایک سیدہ کا بیٹا جو حرم الہی کی شمع ہے، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے بہترین امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا۔ اب دوسرے 2 مصرے سنیے اسی کے تسلسل میں۔ آ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت حفاظت برسرے تاجوں لگی، حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ امام حسن نے تخت و تاج کو لات ماری ہے، صلح نہیں کی ہے، بیعت نہیں کی ہے۔ علامہ قاری ظہور احمد فیضی اہل سنت عالم دین صلح امام حسن نامی کتاب میں لکھتے ہیں، اور بہت حسین کتاب ہے، حاصل کیجئے، پڑھیے، دیکھیے۔ اہل تحقیق کے لیے بڑا اچھا انہوں نے محنت کی ہے اور کتاب کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ صلح نہیں تھا، ہدنہ تھا، جنگ کو مؤخر کرنا تھا، جنگ بندی تھی، ہم ابھی جنگ روک دیتے ہیں، بس یہ تھا۔ وہ جو حسن مولا نے جنگ روکی تھی نا، وہ کربلا میں ہوئی ہے۔ 10 سال کے بعد وہ جنگ بندی ختم ہوئی ہے۔ 6 شرائط پر جنگ بندی ہوئی، 5 شرائط، شرطیں تو ساری انہوں نے، مگر ایک شرط تھی ایسی کہ جو وقت سے ہی ہوگی، خود سے نہیں ہو سکتی، وقت اور حالات اس شرط کو پورا کریں۔ وہ جو 5 شرائط تھیں وہ تو پہلے دن ہی انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا کہ میں نہیں مانتا، اور جب وہ خط مولا حسن کا پھاڑ دیا تو ان کے وزیر اعظم کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے مجھے ماننا کب تھا؟ کہا حسن بھی تو یہی چاہتے تھے کہ تمہیں بتائیں کہ تم کیا سوچتے ہو، اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ ان سے کہنے لگا کہ اتنی جلدی کیا تھی خط پھاڑنے میں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تمہارا صحیح چہرہ سامنے آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ بحث بہت واضح ہے، گفتگو بہت روشن ہے۔ وہ جو ایک شرط رہ گئی تھی جو وقت پورا کرے گا، وہ یہ تھا کہ اگر فلاں کی رحلت ہو جائے تو امور مسلمین کو، یعنی حکومت یعنی امور مسلمین، وہ امام حسن کے حوالے کی جائے گی۔ امور مسلمین کو، مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری امام حسن کے حوالے کی جائے گی، اور اگر امام حسن نہ ہو تو حسین کے حوالے کی۔ تو یہ تو جب ہی پوری ہونی تھی جب حالات آئے اور وقت آئے، اور ایسا ہوا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا اور خط بھیج دیا کہ حسین سے بیعت لے لو، ارے بھائی اس شرط پہ تو تمہارے ابا نے لکھا ہوا ہے کہ اس شرط پہ ایسے عمل ہوگا، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ بیعت لے لو؟ تم کہاں سے آ گئے؟ اگر سیاسی اور سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو باقاعدہ مہریں لگی ہیں، دستخط ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں عزیزو، امام حسن کی غربت، امام حسن کی تنہائی، یعنی آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں تو صحیح۔ ادھر امام رضا سے، میں نے آپ سے ابتدا میں ہی کہا، دونوں اماموں کی بڑی مشابہت ہے۔ ادھر امام رضا کے ہاں امام محمد تقی کی جب آمد ہوئی تو اپنے ہی چاہنے والے کہہ رہے ہیں یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ بھائی کڑوی باتیں سنیے، ممکن ہے کوئی کہ صاحب مائک پر آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر کہاں کروں؟ مائک بند کر دیجئے، کر لیتا ہوں۔ یعنی اصل بات تو کرنے کی ہے نا، یہ تو مائک میری اور آپ کے مجمع کی ضرورت بن گئی، ورنہ کوئی مائک پر میں نے تو 50 دفعہ کہا بند کریں اس کو، یہ
لائف میں اپنی قوم کی کو کیسے ہم سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ماضی میں، کیسے بتائیں گے کہ ائمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور بظاہر میرے اور آپ کی طرح لوگ تھے جو چاہنے والے تھے، جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ تو اگر ہم ان کے مزاجوں کو اور عادتوں کو نہیں سنیں گے کہ کیا وجہ تھی، تو کہیں وہ وجہ ہم میں نہ آ جائے، تو نہیں بتائیں ہم یہ باتیں۔ تو اسے بند کر دیجئے، میں تو نہیں، میرا تو ویسے ہی دل نہیں ہے کہ ریکارڈنگیں ہوں۔ امام رضا کو کہنے لگے، امام محمد تقی کو، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ مولا رضا کو قیافہ شناس بلانا پڑا، یعنی امام رضا کی تصدیق کوئی قیافہ شناس کرے گا؟ امام محمد تقی کی یہ نہیں کے بیٹے ہیں، اور حضرت کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے مان لیں کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی، کچھ دیر کے لیے سوچیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ قطب عالم امکان، جس کے سانس لینے پر کائنات سانس لیتی ہو، وہ سانس لے رہا ہے تو کائنات سانس لے رہی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو کوئی کہے کہ یہ ان کا بچہ نہیں، اور پھر قیافہ شناس امام کو دیکھے، اور پھر یعنی امام محمد تقی کو دیکھے، اور پھر مجمع میں دیکھتے دیکھتے امام رضا کی طرف دیکھ کے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، تب لوگ مانے کہ ہاں یہ ان کے بیٹے۔ امام حسن سے سامنے آ کر کوئی کہے کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا، یا مذل المومنین، یہ لفظ ہے بھائی، تنہا غربت، دونوں کو زوجاؤں نے، گھر کے لوگوں نے مارا ہے۔